بہت سارے لوگ سوال کرتے ٹھیک ہے جی ہم صبر کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم سے نہیں ہو رہا، ہم کیسے صبر کرنا؟ اب اس کا ایک بہترین طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ، اللہ کے لیے غور کرنا۔ ہر مصیبت میں یہ 5 چیزیں اگر آپ کو یاد ہو گئی تو انشاءاللہ آپ کے اندر صبر آ جائے گا۔ کیسے؟ پہلی چیز، جب بھی آپ کو مصیبت، تکلیف، بیماری، پریشانی، ٹینشن، جو کچھ بھی آپ کے زندگی میں آئے، اس وقت فوراً آپ کے دماغ میں یہ خیال آنا کہ یہ تقدیر کا حصہ ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ بس پہلی چیز، آپ کے اوپر جو تکلیف آئے، ہم کیا سمجھتے؟ نہیں یہ ہونے والی چیز نہیں ہوتی جی، کیسا ہو گئی میرے ساتھ، ہم یہ سمجھتے۔ اگر آپ تقدیر پہ ایمان ہے تو ہمارا تقدیر اللہ تعالیٰ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا نا۔ ہمارے اوپر کب تکلیف آئے گی، تب کب پریشانی آئے گی، کب مصیبت آئے گی، اللہ لکھ دیا۔ تو جو لکھا وہی ہوا، یہ دماغ میں رہنا کہ جو اللہ نے لکھا وہی ہوا، تو صبر آئے گا انشاءاللہ، پہلی چیز۔ دوسرا، مصیبتوں پر ملنے والے ثواب کو یاد رکھنا۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، صبر کرنے سے کیا ہے؟ اللہ محبت کرتے، صبر کرنے سے گناہ معاف ہوتے، صبر کرنے سے جہنم سے آزاد ہوتے، صبر کرنے سے جنت میں داخل ہوتے، یہ سب اجر ہے۔ اجر کو یاد رکھنا، مصیبت آتے ہی پہلے میں اگر صبر کر لوں تو پھر میرے لیے کیا فائدہ ہے، کیا اجر ہے، یہ یاد رکھ لینا۔ تیسری چیز، ہر چیز اللہ کے طرف سے ہی ہونے کا یقین ہونا۔ کیسے؟ آج مصیبت آئی، مصیبت بھی اللہ کے طرف سے آئی، اور اس مصیبت کو نکالنے والا بھی اللہ ہے۔ آج سے پہلے کتنے دن مجھے خوشی کے دن گزرے تھے، آج اللہ تعالیٰ تکلیف کے دن دیا، تو پھر وہی اللہ مجھے اور بھی آنے والے دنوں میں خوشیاں بھی دے گا۔ تو اللہ پر ایمان ہونا، تیسری چیز۔ چوتھی چیز، اپنے سے بڑے آزمائشوں اور تکلیفوں میں جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو غور کرنا، یاد کرنا۔ ہم کیا سمجھتے؟ تکلیف جو آئی یہ بہت بڑی تکلیف میرے کو ہی آئی، کسی کو اتنی تکلیف نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے۔ لیکن تھوڑا سا رک کے آپ سوچیں گے، میرے کو اپنا خود کا ذاتیہ مکان ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو مکان بھی نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو صرف مکان تو دور کی بات، کرایہ دینے کی بھی طاقت نہیں ہے ان کے پاس، صرف بس سٹینڈ پہ جھاڑوں کے نیچے، درختوں کے نیچے زندگیاں گزار رہے ہیں۔ میرے کو اگر بی پی، شوگر، ہارٹ، کچھ تو بھی بیماری آئی تو کتنے لوگ ایسے ہیں، میرے پاس تو علاج کرانے کے لیے پیسے ہے، میرے پاس کیا ہے، میرے خدمت کرنے والی اولاد ہے، لوگ ہے، کم از کم میرے پاس گورنمنٹ ہاسپٹل تو بھی ہے، وہاں جا کر تو بھی میں علاج کرا سکتا ہوں۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں بیچارے، ایسے بیماریوں میں مبتلا ہے، ان کا علاج کرانے والا بھی نہیں ہے، ان کی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے، اسی بیماری میں تڑپ کے مر رہے ہیں۔ ان سے تو میں بہتر ہوں نا؟ کیوں نہیں سوچتے یہ؟ بیٹے نہیں ہے، بیٹے نہیں ہے، بیٹے نہیں ہے، صرف یہی ہمیشہ شکوے شکایت۔ اگر ان لوگوں کے بارے میں سوچتے جن کو بیٹے بھی نہیں ہیں، بیٹیاں بھی نہیں ہیں، بھیک مانگ کے کھا رہے لوگوں کے پاس ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو بہرحال یہ سب مثالیں آپ خود سوچ لینا، میرے کو اب جو تکلیف پہنچی اس سے بھی زیادہ تکلیف میں کوئی ہے یا نہیں ہے، ان کے بارے میں سوچ لینا۔ یہ کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے۔ پھر اسی طرح پانچویں چیز، انبیاء اور صحابہ کے واقعات کو یاد کرنا ہے۔ تکلیف صرف میرے اوپر ہی نہیں، جب بھی میرے اوپر تکلیف آئی، اگر میرا ذہن فوراً قرآن کی طرف جائے گا نا، نبیوں کی زندگیوں کی طرف جائے گا نا، تو میرے اندر صبر آئے گا انشاءاللہ۔ سب کے اندر صبر آئے گا اگر آپ نبیوں اور صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں گے۔ کیا میرے اوپر جتنی بھی خطرناک بیماری آئے، کیا وہ ایوب علیہ السلام کی بیماری سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہو سکتی؟ جسم میں کیڑے پڑے تھے، کیڑے، جسم سے کیڑے نکال کے چن کے پھینکتے تھے ایوب علیہ السلام۔ جتنی بیویاں تھیں سب چھوڑ کے چلے گئی، اولاد ختم ہو گئی، مال ختم ہو گیا، نوکر چاکر سب ختم ہو گئے، ایک بیوی تھی صرف خدمت کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ 12 سال یا 17 سال یا 18 سال ایسی بیماری مبتلا تھے۔ اگر میرے کو بیماری آئی تو میں فوراً ایوب علیہ السلام کو اگر یاد کروں تو میرے اندر صبر آ جائے گا۔ اسی طرح اگر میرے کو دشمنوں کا خوف ہے، ڈر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جتنے دن تھے، بلکہ مدینہ میں بھی جتنے دن زندگی گزارے، ہمیشہ دشمن کا خطرہ تھا کہ نہیں؟ اگر کسی عورت کو اس کے ساس کا ظلم یا شوہر کا ظلم یا اس کے سسرال والوں کا ظلم یاد آتا ہے تو فوراً فرعون کو یاد کر لے۔ فرعون سے بھی زیادہ ظالم کسی کا شوہر ہو سکتا ہے، جو زندہ آسیہ پر کیلیں مار رہا تھا،
اس سے بھی بڑا ظالم کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یاد کیجئے، جو بھی مصیبت آئی اگر اپنے اندر صبر لانا چاہتے ہو، فوراً یاد کرو انبیاء کی زندگیوں کو، صحابہ کی زندگیوں کو. ٹھیک ہے. چھٹویں اور آخری چیز، صبر کیسے آئے گا؟ اگر ہم اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے، موت کو یاد رکھتے، تو ہمارے اندر صبر آ جائے گا. یہ چند دن کی دنیا ہے، 50-60 سال کی زندگی ہے، اصل زندگی میری جنت میں جانا ہے، یہ میرا مقصد ہے، مجھے مرنا ہے. یہ مصیبتیں چند دن کی ہے. جس کو یہ یاد رہے گا نا، صبر آسانی سے آ جائے گا. صبر آسانی سے آ جائے گا. میرے لیے اصل خوشیاں جنت میں ہیں، یہ دنیا تو ہے ہی مصیبتوں والی. جس کو یہ یاد رہے تو پھر اس کے اندر صبر آ جائے گا.